جی آج جو ہے کرنگی میں 15 کا دوبارہ جو ہے افتتاح کیا گیا ہے. یہ وہی 15 ہے جو پہلے اس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا اور 15 نہ ہونے کے برابر تھی. آج دوبارہ اس کو فعال کیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرتے ہمارے ساتھ ایس ایس پی جو ہے وقار ملن ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کی کیا وجوہات تھی کہ اس کو ختم کیا گیا اور اب دوبارہ اس کو فعال کیا گیا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, بات کرتے ہیں وقار ملن صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. میرے صاحب بات یہ ہے کہ اس 15 کو دوبارہ فال کرنے میں ہمارے ہوم منسٹر صاحب منظور وسان صاحب, آئی جی پی صاحب سندھ سید مشتاق شاہ صاحب, ڈی آئی جی نعیم بروکا صاحب, ان کی کاوشوں سے اور ان کی کوششوں سے دوبارہ یہ سندھ میں 15 کو فال کیا ہے. اور اس میں جو مین کردار ابھی جو آپ نے دیکھا ہے, جو اس میں پارٹ پلے کیا ہے, جو کام کیا ہے یہاں گراؤنڈ پہ, اس میں ہمارے ایس ایس پی صاحب جو ہیں اوڈو صاحب, جاوید اوڈو صاحب, اس کا بہت بڑا اس میں رول ہے. اور انہوں نے خود کافی ٹائم لگایا ہے یہاں پر, اور ڈی آئی صاحب کی نگرانی میں ہم نے بھی کام کیا ہے اس میں کافی. مقصد یہ ہے کہ 15 کو فال کرنے سے عوام کا بہت سارا فائدہ ہے. اس میں 15 پہلے جب کام کرتی تھی تو آپ نے دیکھا جب بھی کال ہوتی تھی تو فوراً 5 سے 7 منٹ میں پولیس وہاں پر رپورٹ کرتی تھی, اور وہاں پر کبھی ڈاکوؤں سے مقابلے ہوتے تھے, اور اس طرح کافی سارے کیس رجسٹرڈ ہیں. ابھی بھی اس کو آئی جی صاحب نے اس لیے فال کرنے کی کوشش کی کہ آئی جی صاحب نے یہ ہوم منسٹر صاحب کو یہ مشورہ دیا اور ڈسکشن کی, اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا. کیونکہ آئی جی صاحب یہیں سندھ میں ایس پی رہے ہیں, یہیں ڈی آئی جی رہے ہیں, یہیں اب آئی جی سندھ لگے ہیں, تو ان کو زیادہ پتہ ہے کہ 15 کو کے فائدے کیا ہیں. تو اس وجہ سے یہ 15 کا دیکھیں نا, آپ ابھی پبلک بڑی پریشان ہوتی ہے, تھانے فون کرتے ہیں, تھانے میں وہ 80% کراچی کے نمبر بند ہے, 80% نمبر بند ہے, کوئی پرابلمز ہوتی ہیں, نان پیمنٹ میں بند ہوتے ہیں, کچھ ہمارے پولیس والوں کی نالائکیاں ہوتی ہیں, کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی فون اٹھانے کی. 15 کا تو مقصد یہی ہے نا کہ فون اٹینڈ کرنا. وہاں تو اسپیشلی آپریٹرز بٹھائے گئے ہیں اسی وجہ سے, اسی کام کے لیے بٹھائے گئے, ان کا اور کوئی کام نہیں. ان کو پتا ہے کہ میرا کام یہی ہے, میں نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹنی ہے یہاں پر, میں نے صرف فون ہی اٹینڈ کرنا ہے. تو وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے فون اٹینڈ کرنا ہے, اور اس کو یہ پتا ہے کہ فون ہمارا ریکارڈڈ ہے. جہاں بھی پوری کراچی میں آن لائن یہ فون آ رہے ہیں, اس کو ہماری طرف سے یہ بریفنگ ہے, اس کو یہی ٹریننگ ہے اس آپریٹر کو جو فون پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ یہ فون ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے سینٹرلائز, اور یہ کال ہمیں سینٹرلائز آ رہی ہے. تو وہ ہر صورت میں ہر حال میں فون اٹینڈ کرے گا. اور اسٹینڈ بائی ہمارے کمانڈوز لڑکے جو ٹرینڈ ہو گیا ہیں, ہماری موبائلز بلٹ پروف پائلٹ جو ہیں ہمارے, جن کے ہیلمٹ پہلے جو ہے وقار صاحب, پہلے اتنی نفری بھی کم تھی 15 پہ, اور اس کے علاوہ جو موبائلز کم تھی, گاڑیاں کم تھی. لیکن اب یہ یعنی کہ جو آپ کی 15 کی گاڑی ہے وہ بھی کاروائی کرے گی, ہماری 15 کی گاڑی بھی کاروائی کرے گی. میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں نا, رنگ سے لے کے ایک بٹن, ایک بلب, ایک گاڑی, ایک جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ یہ بھی ذرا دیکھیں اور یہ پوچھیں کہ گورنمنٹ کا کتنا بڑا خرچہ ہے. یہ اس 15 میں جو ابھی یہ ریسٹیبلش جو ابھی 15 ہوئی ہے یہاں پر, ابھی اس پہ کسی کا بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے باہر کا. اس میں ٹوٹل فنڈنگ جو ہوئی ہے وہ سرکار کی ہوئی ہے. یہ ٹوٹل فنڈنگ سرکار کی ہے. آئی جی صاحب نے اپنے فنڈ میں سے, ہوم منسٹر صاحب نے اپنے فنڈ میں سے, ڈی آئی جی صاحب نے, ایس ایس پی صاحب نے, یہ ٹوٹل سرکاری فنڈ سے ہوئی ہے. اس میں کسی کا بھی کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوا کہ کسی سے ہم نے فنڈ لیا ہو, رنگ کا ڈبا لیا ہو, یا کوئی ٹیلی فون لگوایا ہو. یہ سب گورنمنٹ کے پیسوں سے ٹیلی فون نئے لگوائے گئے ہیں یہاں پر, اور ری اسٹیبلشمنٹ میں کسی کا ریبن تک بھی کسی کا پیسہ نہیں لگا. یہ ٹوٹل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوئی ہے. اچھا, آپ جو کراچی کے شہری ہیں, ان کو 15 سے کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس کو 15 کو یوز کریں, اور اس کی کمپلینس جو ہیں وہ سینٹرلائز ریکارڈ کروائیں. اگر کوئی 15 کی کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے, میرے خیال میں اب ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ بہت سخت قسم کی بریفنگ اور بہت سخت قسم کی آپریٹرز کو ٹریننگ دی گئی ہے. لہٰذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب یہ کالس اٹینڈ نہ ہو یا کوئی کمپلین ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ 15 کی کال اٹینڈ ضرور ہوگی, میں بھی کہیں سینٹر سے یہ کوتاہی ہو کہ وہ پولیس وہاں پر فوراً رپورٹ نہ کر سکے, اس کی بھی کوئی وجوہات ہوں گی کہ ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے یا کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن ابھی جو ٹریننگز دی گئی ہیں اس میں بالکل کسی بھی قسم کی اوپر سے اس طرح کے انسٹرکشن نہیں ہے کہ کوتاہی برداشت کی جائے گی. وقار ملن صاحب, آپ اس بات سے متفق ہیں کہ ابھی جیسے 15 کو فعال کیا گیا ہے, آئی جی سندھ تبدیل ہو جاتے ہیں یا کوئی اور افسران بیچ میں سے تبدیل ہو جاتے ہیں, تو پھر 15 کا کام جو ہے وہ رک جائے گا, اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ میرے خیال میں ابھی کافی سبق مل چکا ہے پولیس کو,
क्योंकि 15 खत्म होने से बहुत से जो है प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, खासकर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में बहुत इजाफा हुआ है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सबक मिल चुका है पुलिस को। मुझे नहीं लगता है कि अब इस आईजी साहब के ने जो रीस्टेब्लिश किया है इसको, इसके बाद कभी भी कोई ऐसा ऑफिसर मुझे नहीं लगता है कि आएगा और इसको डाउन कर देगा, स्लो कर देगा। अब ये एक्टिव ही रहेगी और एक्टिव ही चलती जाएगी। कार मल्लन साहब, आप 15 के हवाले से कोई जो है अहम मैसेज देना चाहें? जो हमारी आवाम है, अक्सर जो है झूठी कालें भी कर दी जाती हैं और जिससे पुलिस का जो है टाइम ज़ाया होता है, इसके हवाले से। मैं आवाम से ये जो झूठी इतलाएं देते हैं, ये अवाम तो अच्छे लोग, अच्छे शहरी तो नहीं देते हैं। जो क्रिमिनल लोग होते हैं, जो 2 नंबर लोग होते हैं, वो इस तरह की हरकतें करते हैं पुलिस का टाइम ज़ाया करने के लिए। अवाम बेचारी तो मुश्किल वक्त में भी बड़ी मुश्किल से ही 15 को कॉल करती है या पुलिस की हेल्प लेती है, जो मैंने देखा है। अवाम का इसमें जो अच्छे शहरी हैं उनका कोई कसूर नहीं है। ये मैं उन हरामियों के लिए मैसेज दे रहा हूं, उन दहशतगर्दों, उन बदमाशों के लिए मेरा मैसेज है कि अब पुलिस का टाइम ज़ाया नहीं करें। और पुलिस अब बहुत उनके करीब पहुंच चुकी है। अब वो झूठी इतलाओं वाला टाइम नहीं रहा कि झूठी इतला देंगे तो बच जाएंगे। अब हम उनकी गर्दन में पड़ेंगे जो झूठी इतला देगा। जी, एसएसपी वकार मल्लन का यही कहना है कि वो जो कह रहे हैं कि अवाम भी हमारा इस मामले में साथ दे और ख़ासकर झूठी जो कंप्लेनें की जाती हैं इस हवाले से भी वो इससे दरगुजर करें और ऐसे जो है वाक़यात जो है, जो भी कोई ख़तरनाक किस्म की एक्टिविटीज़ देखते हैं तो वो फ़ौरन 15 पर कॉल करें और उसका इज़ाला किया जाएगा।